کے مشترکہ اجلاس میں جہاں پر شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بلکہ مقبوضہ کشمیر کی جتنی بھی کشمیری قیادت ہے منون چاہے ان کا کوئی بھی شیڈ آف پولیٹیکل اوپینین تھا انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ رمیش صاحب تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں جی پلیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن جو سامنے آج ارائز ہوئی ہے اس پر آج بہت سے لوگ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر سے نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل، واشنگٹن پوسٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تشویش بھی گزری ہوگی، اور آج وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مودی سرکار نے، بی جے پی کی اس رجیم نے پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے، اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، اور نہتے کشمیریوں کے لیے بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ جناب والا، میں جب کل ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تو میں ایوان میں نہیں تھا، اور ایوان کے بہت سے دوستوں کے علم تھا کہ میں حج کی سعادت کے لیے اجازت دے کر گیا تھا، میں کہیں کسی ساؤتھ آف فرانس میں ویکیشن کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن جب یہاں یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ آج یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید پوری قوم اضطراب کی کیفیت میں ہے، تو میں نے جناب والا پہلی ہی فلائٹ سے، ابھی ڈیبیٹ جاری تھی، میں نے اس ایوان کی آراء کا احترام کرتے ہوئے، میں نے پاکستان کی عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، اور میں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے میں یہاں لوٹ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرا ایمان ہے نیتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ ہر نیت کو پہچانتا ہے۔ کو میرا پہلا یہ حج کا فیصلہ تھا، لیکن حج ہر سال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ منظور ہوا تو یہ سعادت مل جائے گی اگر نصیب میں ہوا۔ لیکن آج میری موجودگی ایک پیغام دینا چاہتی ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار، اور جو کشمیری یہاں رہتے ہیں، کہ یہ قوم، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان اس پر متفق ہے۔ یہاں تقاریر ہوئی، جذباتی اظہار بھی ہوا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جس مسئلے کے لیے یہ جوائنٹ سیشن منعقد کیا گیا اس سے ہٹ کے بات بھی کی گئی ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں تقریروں میں ہو جاتا ہے، ہمیں اس میں خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرکت، یہ جو غیر قانونی فعل بھارت کی سرکار نے کیا ہے، اس پر آج پاکستان میں نہیں، آپ تو سب نے کی ہے، لیکن آج اس پر بھارت میں بھی تنقید کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج میں عرض کرنا چاہوں گا، بھارت کی یہ سفارتی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ دبایا جائے، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ ہم تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر میڈیشن ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کی مسلسل پالیسی رہی ہے، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ دنیا کی نظر سے یہ مسئلہ اوجھل ہو جائے۔ لیکن میں آج اس ایوان کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اس حرکت سے جو 5 اگست کو بھارت نے کی ہے، انہوں نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جو ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے اس کا ذکر و تذکرہ ہے۔ آج اس پر اظہار رائے ہو رہی ہے، آج اس پر
فکر کی محفلیں سج رہی ہیں اور آج لوگوں کی تشویش میں جو ہم اظہار دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر، بھارت کے سابقہ ہوم منسٹر جناب چدمبرم نے کہا، اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، کہ تاریخ بتائے گی کہ مودی سرکار کا یہ فیصلہ ایک بہت بڑی حماقت تھی. تاریخ بتائے گی کہ آج 5 اگست کا دن بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن تھا. تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی اور یہ ایک غیر جمہوری فعل تھا. تاریخ بتائے گی کہ اس فعل سے، اس حرکت سے، اس امینڈمنٹ سے، اس ایبروگیشن سے ہندوستان کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس پر کالی ضرب لگی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آواز آج بھارت کی آواز ہے. یہ آج بھارت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج بھارت کا جو RSS کی سوچ میں قید نہیں ہے، جو تعصب کا، جس پہ تعصب کے خول نہیں چڑھا ہوا، یہ طبقہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے. جناب والا، میں اس عوام کی توجہ دلانا چاہوں گا. وزیر اعظم ہندوستان کے جواہر لال نہرو کی ایک نہیں کئی سٹیٹمنٹس کوٹ کی جا سکتی ہیں، 47-48 سے لے کر آگے تک، جس پر وہ کشمیر کے مسئلے پر اور اپنا موقف بارہا بیان کر چکے ہیں. اس جمہوری عمل کا، اس پلیبسائٹ کی کمٹمنٹ کر چکے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا کشمیریوں کے ساتھ، اور جس کی بے وفائی اور جس کی کمر میں چھرا گھونپا 5 تاریخ کو مودی سرکار نے. جناب والا، یہ میں نہیں، یہ جو بھارت کے ذی شعور لوگ ہیں وہ جواہر لال نہرو کے وہ خیالات اور وہ سٹیٹمنٹس کا مطالعہ کر لیں تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ کیا کیا ہے. جناب والا، کشمیر کی ایک طویل جدوجہد ہے کشمیریوں کی، لیکن اس میں بھی فیکشنز تھے. ایک فیکشن تھا، جیسے میرے فاضل دوست لاہور سے ممبر سعد رفیق صاحب نے فرمایا کہ ہماری طرف سے آواز اٹھے 14 اگست کو کشمیر بنے گا پاکستان. یقیناً یہ آواز رہی ہے اور ایک طبقہ یہ آواز اٹھاتا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی تھا جو صریحاً اس کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ بھی تھا جو ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتا تھا. لیکن اس ترمیم سے اور 5 تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کشمیری قوم اور کشمیر کے حریت پسند جو حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں مشغول ہیں، اس ایک فیصلے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے. آج کوئی کشمیری، وہ کشمیری جو یونین گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹس بنایا کرتے تھے، آج محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہو. آج عمر عبداللہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے چیف منسٹرز رہے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے. آج وہ حریت سے ان کی سوچ الگ رہی ہے. حریت کی سوچ تو واضح ہے، علی گیلانی ہو، میر وائز عمر فاروق ہو، یاسین ملک ہو، ان کی سوچ میں تو کوئی ابہام نہ تھا. لیکن آج وہ طبقہ جو پہلے اتنا جس میں کلیرٹی نہیں تھی، آج اس ایک واقعے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے. کوئی کشمیری، اور اگر غلط فہمی ہے نریندر مودی کو تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو کرفیو، ہٹا دو کرفیو. وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کی بہتری کے لیے قدم کیا، اٹھایا ہے، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو. جو 9 لاکھ فوج، 900 کچھ کمپنیز آج وہاں مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر دی گئی ہیں، اور 9 لاکھ کے قریب جو فوجی ہے، 1 منٹ کے لیے انہیں ایک طرف کر دو اور کشمیریوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کہو کہ تم 5 اگست کے فیصلے کی تائید کرتے ہو یا اس کو مسترد کرتے ہو، تو دنیا دیکھے گی کہ وہاں سے
کیا آواز اٹھتی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا, ان کے عزائم بے نقاب ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, جناب والا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آج ایک نیا لیگل بحث چھڑ گئی ہے بھارت کے اندر. ایک لیگل بحث چھڑ گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب آپ آرٹیکل 370 کو لپیٹ دیتے ہیں, جب 35A کا آپ اس کو مٹا دیتے ہیں, تو وہ جو ایکسیشن تھا, وہ جو سٹیٹس تھا جس میں تبدیلی کی گئی, اس کے بعد اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ یہ بحث ہو گئی ہے. اور یہ بحث صرف زبانی نہیں ہے, یہ تقریروں تک محدود نہیں. یہاں پائے کہ وکلاء تشریف فرما ہے, انڈین سپریم کورٹ میں رٹ پٹیشن داخل ہو گئی ہے اور ایک طویل وہاں میں سمجھتا ہوں قانونی جنگ کا 5 تاریخ کو آغاز کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی سرکار کی اس حرکت سے وہ مسئلہ جو دبا ہوا تھا وہ نہ صرف انٹرنیشنلائز ہوا ہے. آج کوئی کشمیری بچہ, بچی, مرد اور مزدور آج یونین کی طرف نہیں دیکھ رہا. آج وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف اور امہ کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ سننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان سے کیا پیغام آتا ہے. اور میں شکر گزار ہوں, ایک مرتبہ پھر اس سارے ایوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گو سیاسی مختلف آراء سوچ ہو سکتی ہے, آپ نے ایک مرتبہ پھر فہم و فراست کا ثبوت دیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ اختلافات سے بالاتر ہو کر بھی ہم کشمیر کاز کے ساتھ متفق متحد ہو سکتے ہیں. اور جیسے لیاقت علی خان نے ایک مٹھی اور مکہ دکھایا تھا, تو آج اس پارلیمنٹ کا جو متفق کا ریزولوشن جو آپ انشاءاللہ پاس کریں گے, وہ ہندوستان کو وہ نشان ہوگا, وہ ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ہوگا جس کی ضرورت تھی, اور جس سے کشمیریوں میں جو اس وقت سہمے ہوئے ہیں, ہر گھر کے سامنے فوجی تعینات ہے, ہر طرف سنگینیں ہیں, ہر طرف بربریت ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہے, خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, سروں سے چادریں نوچی جا رہی ہے, نہتے شہریوں پر کلسٹر ایمونیشن کا استعمال, لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی رہی ہے, مسلسل ہوتی رہی ہے. کلسٹر ایمونیشن کا استعمال کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلسٹر ایمونیشن جس پہ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, گو بھارت کہے گا کہ میں سگنیٹری نہیں ہوں, لیکن انٹرنیشنل نارمز ہیں, ان نارمز کو پامال کیا جا رہا ہے. اور وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, میں سمجھتا ہوں آج انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ نہتے شہریوں پر یہ جو آپ کلسٹر بومنگ کر رہے ہیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. جناب والا, میں یہاں میری ایبسنس میں یہ بھی کہا گیا اور مجھ تک آواز پہنچی کہ غالباً ہم تیار نہیں تھے. جناب اسپیکر, بصد احترام فاضل ممبران کی خدمت درج کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس کچھ شواہد موجود ہیں, میرے پاس وہ ڈاکیومنٹس میں ساتھ لے کر آیا ہوں, اور میں چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. یہاں سینئر لیڈرشپ مختلف پارٹیز کی تشریف فرما ہے. جناب والا, پہلی بات تو یہ, میں نہیں, راجیہ سبھا کی ڈیبیٹ کو اٹھا کے دیکھیے, اور وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اسٹیلتھ کہا جاتا ہے کہ ایک سپلیمنٹری بزنس ایجنڈا آئٹم کے طور پر چوری سے اس ایشو کو وہاں آپ لے کر آئے, اور پوری اپوزیشن نے احتجاج کیا جب امیت شاہ جو اس وقت ہوم منسٹر ہے, جو آر ایس ایس کی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے, وہ ریسسٹ اور
मुतसबाना सोच का मजमुआ है। जब वो खड़े होकर बात कर रहा था तो सब उसको सुनने को तैयार न थे। जनाबे वाला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त अजान का वक्फा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मसला कश्मीर और अच्छी तरह और ज़्यादा पेचीदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने माजी में भी मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, लेकिन आज भारत की इस हरकत से पूरी दुनिया में मसला कश्मीर उजागर हो गया है। को एतमाद में लेना चाहिए तो 5 को ये सुबह फैसला होता है और 5 ही को जनाबे वजीर आजम की हिदायत पर प्रेसिडेंट साहब ने जॉइंट सेशन का ऑर्डर जो है, प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी कर देते हैं और 6 तारीख को बहस का आगाज हो जाता है और आज दूसरा दिन है जिस बहस को आज समेटा जा रहा है। जनाबे वाला, इस जॉइंट सेशंस का एक मकसद था, एक मकसद है और वो है यकजहती का, यकसुई का पैगाम। यह मकसद है कि आज कश्मीर के मजलूम निहत्थे लोगों को पैगाम जाए कि आप तन्हा नहीं हैं। कल भी पाकिस्तान सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। जनाबे वाला, इसका मकसद यह था कि हम उनको बावर कराएं कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जनाबे वाला, आज मैं अर्ज कर चुका कि सिविल सोसाइटी, हिंदुस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी के बारे बेपनाह तशवीश है। वो तशवीश का इजहार मैं पहले अर्ज कर चुका कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो है पिटीशन के जरिए वहां दाखिल कर दिया। 5 तारीख को यह फैसला आता है। आप कहते हैं कि हम गाफिल थे, नहीं गाफिल थे। 4 तारीख को इतवार के रोज, छुट्टी के रोज, वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाते हैं, सारे सर्विसेज चीफ को बुलाते हैं, बुलाकर उनसे मशावरत करते हैं और मशावरत के बाद एक हमारी प्रेस रिलीज भी आपके सामने है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम अपना कौमी नुक्ता नजर, ऑल स्टेक होल्डर्स का एक मुत्तफिक का नुक्ता नजर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भेजते हैं और पाकिस्तान के अवाम को और कश्मीर के लोगों को भी वो पैगाम हम पहुंचा देते हैं। जनाबे वाला, अब अर्ज ये है कि हमने आपस में इस मसले पर मुत्तफिक रहना है। यह बहुत बड़ी तारीखी गफलत होगी, यह बहुत बड़ी तारीखी गफलत होगी कि आज हम अपनी सियासी धड़ेबंदियों का शिकार हो जाएं, अपनी सियासी मसलहतों का शिकार हो जाएं, अपने सियासी एजेंडास को हम फोकियत दे दें। सच्ची बात है, जहां मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं वहां यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और पूरी कश्मीरी आवाम देख रही थी कि जब कल डिबेट में एक तात्तुल आ गया और 3-4 कई घंटे आगाज नहीं हो सका। प्रोटेक्शन ऑर्डर की अपनी अहमियत है, यकीनन होगी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन देखने की बात यह है कि आज मसले कश्मीर अवलियत रखता है या प्रोटेक्शन ऑर्डर की अहमियत है। यह फैसला कौन को करना है, यह फैसला कौन को करना है। हमें अपनी इंसानियत, हमने अपने जाती मफादात से पाला था। जनाबे वाला, हम मुसलमान हैं, हर मुसलमान का एक जज्बा है, अकीदा है। जनाबे वाला, हज जो है ना, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है। आप अपने जहन को तैयार करते हैं, आप अपनी नफ्स को तैयार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जनाबे वाला, अगर मैंने मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए वापसी इख्तियार की है तो मैं समझता हूं इस अहमियत को भांपते हुए कि आज कौम की तवक्को हमसे क्या हो सकती है। जनाबे वाला, अब न सिर्फ हमने डिमाश किया, 6 तारीख को दूसरा खत, और यह भी मेरे पास मौजूद है। पहले हम लिखते हैं एक्शन से पहले और फिर लिखते हैं एक्शन के बाद, और एक्शन के बाद हवाला देते हैं रेजोल्यूशन 38 का, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 38 का, और उस रेजोल्यूशन के वाज़े अल्फाज जो हैं वो इस खत का हिस्सा हैं।
اس خط کا حصہ ہے، وہ تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ بنایا ہم نے کہ یہ ہے بھارت، یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ، بھارت یہ ہے تمہاری کمٹمنٹ جس سے تم آج غافل ہو رہے ہو، جس سے تم آج فرار اختیار کر رہے ہو، یہ بھی آج ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے ایک ہائی پارٹ کمیٹی تشکیل دی ہے جو پولیٹیکل، لیگل اور ڈپلومیٹک ایکشنز کے لیے مشاورت کرے گی، اور یقیناً جو آج آپ کی ڈیبیٹ تھی اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب والا، اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں، سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد 5 بہت بڑے فیصلے کیے گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایوان کی خدمت میں وہ فیصلے پیش کر دوں۔ نمبر 1، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس ہاؤس کی آراء اور دونوں طرف کے ممبران کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں our diplomatic relations with India۔ فی الفور ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں bilateral trade with India۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختلف بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہم ان کو ایک ایک ارینجمنٹ کو اثر نو اس کا مطالعہ کریں گے اور ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کو دیکھے گی۔ جناب والا، ہم نے فیصلہ کیا ہے آج کہ پاکستان کے لوگوں کی اور کشمیریوں کی عین امنگوں کے مطابق اور پاکستان کے تاریخی موقف کے مطابق، کیونکہ آج ہندوستان نے اپنی اس حرکت سے جو وہ کہتے تھے بائیلیٹرلزم کی وہ بات کرتے تھے، جب وہاں ٹرمپ نے کہا میڈیشن تو بھارت نے کہا قبول نہیں، جب دنیا کہتی تھی کہ مسئلہ گمبھیر ہے اور 2 ایٹمی قوتیں ہیں آپس میں ہمسائے ہیں، ایٹمی جنگ مشترکہ خودکشی ہے، اس کی طرف جا نہیں سکتے، کوئی ملٹری سولوشن ہے نہیں، تو پھر بائیلیٹرل طریقے سے بات کیجئے، اس کے لیے وہ تیار نہیں، اور تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی تاریخ کی بات ہے، کہ 5 تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے وہ 72 کے سملہ اگریمنٹ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ اس اگریمنٹ میں یہ طے تھا کہ ہم اپنی چیزوں کو بائیلیٹرلی آگے بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن لے کر سملہ اگریمنٹ کی روح اور سملہ اگریمنٹ کی جو اصل سپرٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ جناب والا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ اب اثر نو انہوں نے سب چیز کھول دی ہے، آج انہوں نے پرانی حدود و قیود سے پاکستان کو اگر آزاد کیا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستانی قوم اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ جناب والا، اور اس سلسلے میں ہم نے، کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کونسل کے ممبران میں سے ایک ممبر ایسا ہے جو ہمارا ایک پرانا اسٹریٹجک حلیف بھی ہے، چین کے ساتھ ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اور آگے میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ریزولوشن کے بعد I might dash to Beijing to further consult with the leadership of China۔ اور 5واں فیصلہ جو ہم نے کیا ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے، اور میں ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور جیسے ایک دوست نے یہ کہا کہ اس سال 14 اگست کو پوری پاکستانی قوم
पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये 14 अगस्त कश्मीरियों के साथ बहसियत यकजहती का दिन मनाएगी। हम अपनी आजादी का दिन उनकी खुद इरादियत की जज्बा और तहरीक के साथ मुंसलिक कर रहे हैं और एक ज़बा होकर आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान का गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया एक आवाज उठेगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अगर आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं तो फिर मैं कहता हूं, अगर आप इस रेजोल्यूशन से मुत्तफिक हैं तो फिर शर्माइएगा नहीं, मिलके कहिए कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह। और हमने फैसला किया है कि 15 तारीख को जो हिंदुस्तान का यौम आजादी होता है उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। जनाबे वाला, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब कर्फ्यू की नौबत खत्म होगी, जब ये जो जुल्म की चादर है ये लपेटी जाएगी, तो कितना एथनिक क्लेंजिंग या जेनोसाइड का खतरा है, कितने निहत्ते मजलूमों को, बच्चों को शहीद किया जाएगा। जैसे 4 साला बच्चे को जो है वो क्लस्टर बॉम्ब से शहीद किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हमारी तरफ। जनाबे वाला, इस इवॉल्विंग सिचुएशन को सामने रखते हुए हम इंशाअल्लाह आपको बाखबर भी रखेंगे और आपसे गाहे बगाहे मशावरत भी चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव विजडम जो है वो हमेशा बेहतर होती है और इसे ही जमहूरियत कहते हैं, इसे ही जमहूरी सोच कहते हैं। शुक्रिया जनाब। सईद फखर इमाम साहब, सईद फखर इमाम साहब, आप अपना रेजोल्यूशन पेश करें। सईद फखर इमाम साहब प्लीज। जी सईद फखर इमाम साहब प्लीज। जी 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 प्लीज। राजा साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिल्कुल वज़ीर ख़ारिजा साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल इस पर हम इत्फाक करते हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन कल जनाब वज़ीर ख़ारिजा यहाँ पर मौजूद नहीं थे और इन्होंने अभी अपनी तकरीर में एक बात की कि प्रोडक्शन आर्डर की वजह से शायद 4 घंटे डिले हुआ और प्रोडक्शन आर्डर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना कश्मीर कॉज है। यकीनन हम सब ये कहते हैं कि प्रोडक्शन आर्डर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो डिले हुई थी मैं इनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो इसलिए हुई थी कि जो वजीर पार्लिमानी अमूर ने मोशन लेकर आए थे वो उस पर लोगों को उस पर एतराज था और इनकी मिनिस्ट्री ने उस मोशन को तब्दील कर दिया था और उस पर कई घंटे बहस होती रही थी। देखें, और 4-6 घंटे तो उसमें गुजरे, फिर वजीर आजम साहब का हम इंतजार करते रहे। तो ये प्रोडक्शन आर्डर की वजह से 5 घंटे डिले नहीं हुआ जनाब वाला। जी 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 शाह साहब, शाह साहब जी सर। मैं जवाब दे सकता पर नहीं देता। ओके फखर इमाम साहब प्लीज रेजोल्यूशन पढ़ ले प्लीज। जी जनाब स्पीकर साहब, जी प्लीज तशरीफ जी बात रेजोल्यूशन जी। मेरे ख्याल में जी ये आज एक तारीखी दिन है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सोच ये है। आप प्लीज आप चुप कर ले प्लीज। आप प्लीज चुप कर लेना। जी प्लीज। I hereby move, Mr. Speaker, that the joint session of the Parliament unanimously condemns the illegal, unilateral, reckless and coercive attempt by India to alter the disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir, as enshrined in the United Nations Security Council resolutions, as well as the regressive measures to change Jammu and Kashmir's demographic structure through repeal and revocation of Article 35A of the Indian Constitution by the Indian government
and the recent surge in unprovoked firing and shelling on unarmed civilian population across the line of control, and the use of cluster bombs by the Indian occupation forces in Azad Kashmir and Azad Jammu and Kashmir. Deployment of additional troops in Indian occupied Jammu and Kashmir and other recent developments. وہ میں نے غلط کہا جی, it should have been occupied Jammu and Kashmir. Stresses that Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute on the agenda of the United Nations Security Council, and categorically states that these illegal Indian steps do not and cannot alter the disputed status, that's the key word, disputed status of Jammu and Kashmir. Opposes Indian plans to alter the demographic composition of Indian occupied Kashmir, as well as take away protected, inherent and established rights of the people of Jammu and Kashmir to citizenship, permanent residence, acquisition of property, employment and education as provided under the repealed Article 35A of the Indian Constitution, in contravention of the UN Security Council resolutions on the Jammu and Kashmir dispute and international humanitarian law. States that forcible transfer of population and demographic changes in the occupied territory constitutes war crimes, ethnic cleansing and genocide under the 4th Geneva Convention. Stresses that irresponsible and aggressive actions by India pose a grave threat to the peace and security in South Asia. Reaffirms and upholds the inalienable right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir as enshrined in the UN Security Council resolutions and as protected by international law. Underlines that there are 3 parties in the Jammu and Kashmir dispute: Pakistan, India, and the people of Jammu and Kashmir, and that the people of Jammu and Kashmir have yet to exercise their free will through a democratic process to determine their political future as mandated by these UN Security Council resolutions. Recalls that the relevant UNSC resolutions clearly state that the final disposition of the Jammu and Kashmir dispute will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations. Emphasizes that the enforcement and legitimacy of the resolutions of the UNSC can never be diluted by unilateral actions. Expresses grave concern over the massive clampdown in Indian-occupied Kashmir through additional deployment of 180,000 troops in recent months, which is already the most militarized zone in the world. Condemns the imposition of curfew in IOK, arrest of Kashmiri leaders, and suspension of communication services, including internet and mobiles. Further condemns the intensified ceasefire violations by the Indian Army and use of cluster ammunition targeting innocent civilians, including children, along the LOC working boundary. Forewarns the international community about any false flag operations to malign Pakistan using the false pretext of terrorism. Asserts that the people and armed forces of Pakistan remain vigilant and prepared to respond firmly to any misadventure by India across the LOC working boundary. Condemns the gross and systematic violations of human rights by India and IOK as independently and comprehensively documented in 2 separate reports issued by the United Nations in June 2018 and July 2019. Reaffirms Pakistan's political, diplomatic and moral support to the people of India, occupied Kashmir and Jammu for the realization of the legitimate right to self-determination. Declares that the people of Pakistan will always stand shoulder to shoulder with the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir in their valiant struggle against
Indian oppression, demands India to stop brutalization of the people of IOK through killings, torture, arbitrary arrests, enforced disappearances, mass blinding by pellet guns, and use of rape as an instrument of war. Demands India to lift its information blockade and communications blackout in IOK, end its prolonged curfew regime, stop its ruthless cordon and search operations, immediately release the Kashmiri leadership, and restore civil liberties and fundamental freedoms of the people of Jammu and Kashmir. Demands that India honor its commitment to the Security Council, the Kashmiris and the international community. Calls upon the UN Security Council to take cognizance of the killings and massacres in IOK that pose a serious threat to peace and security in the region. Urges the Human Rights Council to constitute a commission of inquiry to investigate gross and consistent human rights violations in IOK being committed by the occupation forces with impunity under the cover of the two draconian laws, the Armed Forces and Special Powers Act and the Public Safety Act, as recommended by the two reports of the UN High Commissioner for Human Rights. Calls upon the Organization of the Islamic Cooperation to work with the United Nations for an end to repression IOK and a lasting resolution of the Jammu and Kashmir dispute as per the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. Urges the Inter-Parliamentary Union, the IPU and world parliaments to take note of the Indian Parliament's role in the facilitation of unlawful actions in IOK. Reiterates the strong conviction of Pakistan that the Jammu and Kashmir dispute be resolved only through dialogue and diplomacy and in accordance with international law, and asks India to discard the perilous path of military coercion, warmongering, state terrorism, and brute force in the occupied territory. Calls upon the international community to urge India to refrain from undertaking any irresponsible unilateral actions which interfere with the demography of IOK, and work with Pakistan to achieve a just solution of the Jammu and Kashmir dispute as per the United Nations Security Council resolutions. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. President, Islamic Republic order. In exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis Shura of Parliament in joint session, then sitting summoned on Tuesday, the 6th August 2019, on the conclusion of its business. Dr. Arif Alvi, President. آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، یہ قرارداد چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے پیش کی، اور کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ یک زبان ہے، اور بھارت کے خلاف مشترکہ طور پر یہ قرارداد جو مذمتی قرارداد ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید فخر امام نے پیش کی، اور اس وقت جو مناظر ہیں آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے، اور یہ مذمتی قرارداد ہے۔ کل سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج جا کر یہ مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے۔